اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے جونیئر سیکشن کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کے ہماری اس تقریر کا عنوان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے چند باتوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یقیناً زمانے کے امام، زمانے کی حجت اور اپنے وقت کے اس فرزند رسول کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان اور مومن پر فرض ہے۔ اب یہ تمام وہ جملے ہیں کہ جو آپ نے سنے ہیں، کچھ تفصیلات فقط آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وقت بھی مختصر ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے اعتبار سے ایک جملہ حدیث کا ہم سب کے ذہنوں میں رہتا ہے، اور یہی وہ جملہ ہے کہ جس جملے سے ہم بہت سارے مقامات پر استدلال بھی کرتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ بس ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں، یہ ہم پر فرض بھی ہے، اور ہمیں شوق بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں، اس شخصیت کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس شخصیت کے اوپر اعتقاد رکھنا اور ان پر ایمان رکھنا ہی ہمیں نہ فقط دنیا بلکہ آخرت کی ان تمام منزلوں میں کامیابی کی طرف لے جانے کی ضمانت ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ جن کا نام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر ہے، اور غیبت کے زمانے میں ان کا نام لینے کی بعض روایات میں ممانعت بھی آئی ہے، اس لیے عام طور پر آخری زمانے کی حجت کا جب تعارف کروایا گیا تو مختلف القابات سے تعارف کروایا گیا۔ کہیں قائم آل محمد کہا گیا، یعنی آل محمد میں جو قیام فرمائیں گے وہ امام۔ یقیناً سارے امام حجت ضرور ہیں، لیکن قائم آل محمد علیہ السلام کا جو لقب عطا ہوا، جو لقب پکارا گیا، وہ صاحب العصر کے لیے پکارا گیا۔ مہدی یعنی ہدایت یافتہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ لقب بھی کہا جا سکتا ہے، نام بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسی نام سے اور اسی لقب سے اتنے معروف ہیں کہ حتیٰ دیگر فرقوں میں بھی جہاں پر تذکرہ ملتا ہے کہ آخری زمانے میں کوئی ایسا مصلح آئے گا، ایک ایسا شخص آئے گا جو ہدایت کرے گا، قوم کو نجات دے گا، اس کا نام بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ چونکہ ایک عمومی طور پر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور یہ بات ذہن میں رہے، اس لیے کہ جونیئر سیکشن سے ہماری بات ہو رہی ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ اتنی بنیادی معلومات آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ 12ویں امام ہیں، اور ان کے والد گرامی یعنی ہمارے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام کہ جن کا دور بہت سخت رہا، جن کے دور میں بہت ان پر ڈھائے گئے مظالم کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر جب ان کی والدہ کا تذکرہ آتا ہے تو وہ روم کی شہزادی تھیں، اور کس انداز سے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی، اس کا بہت تفصیلی واقعہ بھی موجود ہے کہ جس میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ امام کی خدمت میں پہنچتے پہنچتے کیا واقعات اور کیا مشکلات پیش آئیں۔ نام ان کا نرجس خاتون ذکر کیا جاتا ہے، سوسن، سائقل، ملیکہ، مختلف نام بھی ذکر روایات میں کیے گئے۔ اسی انداز سے امام کے القابات میں جہاں پر قائم آل محمد کا تذکرہ کیا گیا، مہدی کا تذکرہ کیا گیا، اسی انداز سے منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، امام منتظر وہ ذات گرامی کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، یہ تمام
مختصر ترین الفاظ میں امام کے القابات کا تذکرہ ہوا۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے اعتبار سے ایک بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ جیسے آپ نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنا ہو، قرآن نے بھی بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو کیسے انداز سے ہوئی تھی؟ فرعون نے ان کی پیدائش سے پہلے جب سن لیا تھا، جب کاہنوں نے اطلاع دے دی تھی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کرے گا، تو بس اس بات کو سن کر فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایسے بچے کو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، وہ دنیا میں پیدا ہی نہ ہو تو نہ پیدا ہوگا، نہ بڑا ہوگا، نہ وہ حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ بس پروردگار عالم نے جو انتظام کرنا تھا وہ کیا، اور یہی بات ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو خدا کا انتظام ہے، جو پروردگار عالم کا ارادہ ہے، اس سے کبھی کوئی مخلوق مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، اور نہ فقط مقابلہ نہیں کر سکتی بلکہ اگر اس کے مقابل آئے گی تو پروردگار عالم کا ارادہ تو حتماً غالب رہے گا، انسان یقیناً ناکام ہوگا، چاہے فرعون جیسا سفاک بادشاہ ہو یا 11ویں امام علیہ السلام کے زمانے کی وہ حکومتیں ہوں کہ جنہوں نے وہی کوششیں کی کہ جنہیں معلوم تھا کہ 11ویں حجت کے بعد 12ویں حجت تشریف لائیں گے، اور وہ جب تشریف لائیں گے تو زمانے کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ بس یہی وہ ماجرا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا یہاں دہرایا گیا، وہاں بھی بچے قتل کیے جاتے تھے، یہاں بھی بچے قتل کیے جاتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ جب وہ بچوں کا قتل ہوتے ہوتے جب پروردگار کا ارادہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کے شکم کو پروردگار عالم نے پوشیدہ رکھا، حمل کو پوشیدہ رکھا، اور ایسے ولادت ہوئی کہ کوئی جان نہ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے پروردگار عالم نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ آپ اسے اٹھا کر گہوارے میں ڈال کر پانی کے حوالے کر دیجئے۔ پروردگار عالم کے حکم سے وہ جھولا، وہ پانی کے اوپر بچہ تیرتا رہا، فرعون کے محل تک پہنچا، جناب آسیہ نے اسے حاصل کیا اور حاصل کر کے اسی فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ خدا نے انتظام ایسا کیا کہ دنیا بھر کے بچے قتل ہوتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ کی پیدائش اور ان کی پرورش کا انتظام اسی شخص کے گھر میں انجام پایا کہ جو پروردگار کے اس ارادے سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پروردگار نے اسی انداز سے یہی زمانے کے امام کی ولادت کی وہ شباہت ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے دور میں بھی امام عسکری علیہ السلام کو بھی بہت قید میں رکھا گیا، مختلف ستم ڈھائے گئے، بہت بچوں کو قتل کیا گیا، لیکن سرکار حجت کی پیدائش ہونی تھی، ہو کر رہی، اور نہ فقط ہو کر رہی بلکہ اتنی پوشیدہ حد تک ہوئی کہ بعض روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب امام عسکری علیہ السلام کے گھر میں افطار کا وقت تھا، نیمہ شعبان کی شب تھی، یعنی 15 شعبان کی شب تھی، امام عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون گھر پہ تھیں۔ ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون سے امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں آج گھر میں رہیے گا، آج مجھے پروردگار بیٹا عطا کرنے والا۔ پھوپھی وہ کہ جو انسان کا اتنا قریبی رشتہ، امام عسکری علیہ السلام کے اس جملے کو سن کر حیرانگی کا اظہار کرتی ہیں کہ بیٹا یہ کس کے بطن سے ہوگا؟ فرمایا گیا کہ جناب نرجس خاتون کے بطن مبارک سے یہ بیٹا ہوگا۔ کہ میں کوئی آثار نہیں دیکھتی، میں روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، کہ میں کوئی آثار نہیں دیکھتی کہ کوئی بچہ پیدا ہونے کے آثار ہوں، کوئی حمل کے آثار ہوں، کہ پروردگار دے گا۔ وہ وقت گزرتا گیا، رات کا وقت گزرا، رات کے پہر گزرنے لگے، ایک وقت آیا کہ جناب نرجس خاتون اٹھ کر نماز شب کے لیے تیار ہوئیں، نماز پڑھنا شروع کی۔ جناب حکیمہ خاتون نے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ اب کچھ آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام عسکری علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ اے پھوپھی اماں سورہ قدر کی تلاوت کیجیے۔ بعض روایتوں میں، دیگر روایتوں میں دوسرے سوروں کو بھی تذکرہ، سورہ قدر کی تلاوت کیجیے۔ سورہ قدر کی تلاوت کی گئی، اور وہ وقت تھا کہ جب سرکار حجت نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی صبح کے قریب کے وقت میں تشریف لاتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، اور ان کے دائیں بازو پر یہ آیت لکھی ہوئی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔
سرکار حجت کی ولادت ہوئی اور پروردگار عالم نے اپنے اس ارادے کو بے درج اتم ظاہر کر کے بتلا دیا کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، کوئی پروردگار کی اس مصلحت اور ارادے کے مخالف نہیں آ سکتا۔ بہت جلدی میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چاہوں گا کہ اس چیز کا تذکرہ کروں کہ جب امام علیہ السلام پیدا ہو گئے، 5 برس ہی فقط اپنے بابا کے ساتھ گزار سکے، 260 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی، یعنی 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ بس یہ وہ وقت تھا کہ جہاں غیبت کا آغاز ہو رہا تھا۔ غیبت کا آغاز کا مطلب یعنی امام ہیں، موجود ہیں، لیکن اس وجود کے ساتھ کہ جو وجود ہے لیکن ظاہراً نظر نہیں آتا، یہی کہلاتا ہے غیبت۔ یعنی امام اب نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، اور وہ غیبت کا سلسلہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اس انداز سے کہ آج ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، یعنی چھوٹی غیبت اور بڑی غیبت۔ چھوٹی غیبت اور بڑی غیبت کا مطلب کیا؟ مطلب یہ، غیبت صغریٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے، چھوٹی غیبت یعنی اس کا دورانیہ، اس کا ٹائم فریم کم تھا۔ یعنی جب اگر غیبت کو امام عسکری علیہ السلام کی شہادت سے کاؤنٹ کیا جائے تو 260 ہجری سے، بعض علماء نے اسے امام کی ولادت سے ہی کاؤنٹ کیا، اس لیے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب دنیا میں آ چکے تھے تب بھی لوگوں سے ڈائریکٹلی ملاقات نہیں کرتے تھے، تو ایک طرح سے علماء نے اس کو بھی غیبت میں شمار کیا اور اس عرصے کو بھی شمار کیا، لیکن ہمارا وہ موضوع بھی نہیں ہے۔ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غیبت صغریٰ یہ وہ دور تھا کہ جس میں امام اپنے خاص نائبین کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، اور ان نائبین کے ذریعے سے لوگ امام تک اپنا پیغام پہنچاتے تھے اور امام سے اپنا جواب وصول کرتے تھے۔ یہ کہلاتے ہیں نواب اربعہ، یعنی 4 نائبین خاص کہ جو اس غیبت صغریٰ کے دور میں امام علیہ السلام سے ڈائریکٹ لنک میں تھے، اور لوگ امام سے رابطہ کرنے کے لیے ان نائبین کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے، ان کے پاس اپنے خطوط لے کر آتے تھے۔ بس یہ نائبین کہ جن کے نام فقط آپ کی خدمت میں پیش کر دوں: عثمان ابن سعید عمری، محمد ابن عثمان عمری، حسین بن روح نوبختی اور علی ابن محمد سمری، یہ 4 نائبین تھے جو 300، بعض روایتوں میں 28 اور بعض روایتوں میں 329 ہجری تک یہ سلسلہ رہا۔ اور غیبت صغریٰ یعنی چوتھے نائب کے انتقال کے بعد جب مولا نے خط سے اطلاع دے دی تھی، خط بھیج کر کہ اب تمہارے بعد کوئی نائب اور سفارت کا یہ سلسلہ نہیں رہے گا، اب یہ غیبت اپنے اختتام کو پہنچی، تو اس کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ اگر ہم 260 سے کاؤنٹ کریں 329 تک تو یہ بنتا ہے تقریباً 69 ایئرز۔ بعض علماء نے 68 ایئرز 328 کے حساب سے ذکر کیا، اور بعض علماء نے، یعنی کنفیوژن نہ ہو آپ کو کوئی کتاب دیکھ کر، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ بعض علماء نے 74 ایئرز بھی لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ولادت کے وقت سے جو 5 سال ایڈ کیے ہیں اس اعتبار سے اس کو 74 شمار کیا۔ غیبت صغریٰ کا تعارف آپ کی خدمت میں آ گیا۔ اس کے بعد اب وہ غیبت تھی کہ جس غیبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آج، وہ 329 سے سٹارٹ ہوئی، اور جب تک زمانے کے امام کو اذن ظہور نہیں مل جاتا اس وقت تک یہ غیبت کا سلسلہ رہے گا۔ چونکہ اس کا ٹائم فریم 69 کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کئی صدیوں پر مشتمل ہو چکا، اس لیے اس کو کبریٰ کہا گیا، بڑی غیبت کہا گیا، اور کوئی ڈائریکٹ امام کا سفیر اور نائب بھی موجود نہیں ہے، اس لیے اس غیبت کبریٰ کا دور کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری قرار دی گئی کہ ہم اہل بیت کے دین کو حاصل کرنے کے لیے ان علماء کی طرف رجوع کریں کہ جن علماء کی صفات مولا نے بیان فرمائی تھیں، اور وہ صفات کا تذکرہ ملتا ہے جن تمام صفات کے تذکرے، ان تمام روایات کا خلاصہ آپ مسائل تقلید کی صورت میں پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب میں ان تمام چیزوں کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا، لیکن جو تقلید کے باب میں آپ نے جو کچھ سنا، پڑھا اور توضیح المسائل میں دیکھتے ہیں، وہ سارا کا سارا غیبت کبریٰ میں ہمارے عمل کرنے کی وہ ساری ڈائریکشنز ہیں کہ جس ذریعے سے ہم اپنے علماء کے ذریعے سے، مجتہدین کے ذریعے سے اپنے دین پر عمل کرنے کے پابند قرار پائے ہیں۔ بس یہ جو غیبت کا دور ہے، اس غیبت کے دور میں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن ذمہ داریوں اور جن باتوں کی بنیاد پر ہم
میں اب فقط اشارہ کروں آپ کی خدمت میں کہ جب غیبت کا دور تھا تو ایسا نہیں ہے کہ مکلف امام سے بالکل کٹ گیا. بعض ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جو امام سے ملاقات کے واقعات نظر آتے ہیں, جن کی امام نے مدد کی, جن کے امام نے پرابلمز کو حل کیا. مثلا ایک شخص خط لکھتا ہے مولا کو, غالباً ایسا لگتا ہے کہ یہ غیبت صغرا کا دور تھا. خط لکھتا ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہوا ہے, مولا میں چاہتا ہوں 7ویں دن اس کا ختنہ کرواؤں. مستحب عمل ہے نا, اپنے فقہی معاملات کے اندر پڑھا ہے. مولا نے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جملہ مولا ارشاد فرمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ 7واں یا 8واں دن تھا کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا, باپ کتنا خوش تھا کہ اپنے زمانے کے امام کو وہ لیٹر لکھ کر اجازت طلب کر رہا تھا. وہ 7واں یا 8واں دن تھا, اس کا بیٹا مر گیا. امام نے اطلاع دے دی تھی, اشارہ کر دیا تھا, لیکن چاہنے والے نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ اپنے امام سے ناراض ہو جائے. عزیزان محترم, میرے بچوں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, دعا کا قبول نہ ہونا, ہماری خواہشات کا پورا نہ ہونا ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم حجت خدا سے ناراضگی کا اظہار کریں, ہم پروردگار عالم سے شکوہ کریں. بلکہ یہ خط کا جواب آیا, اور اس خط کا جواب جب آیا تو مولا نے جملہ لکھا کہ پروردگار, یہ جب بیٹا مر گیا اس کے بعد جواب آیا کہ پروردگار اس کے بدلے میں تجھے 2 بیٹے عطا کرے گا. اب جو 2 بیٹے ہوں گے ان میں سے ایک کا نام احمد رکھنا, ایک کا نام جعفر رکھنا. یعنی جو صبر کرتا ہے اسے پروردگار ایسے اجر دیا کرتا ہے, ایسے پروردگار نوازتا ہے. ایک بیٹے کو واپس بلا کر امتحان لیا, یعنی ایک بیٹے کی موت کا صدمہ ہوا, 2 بیٹے پروردگار اور عطا کرے گا, ابھی تو وقت ہے. پروردگار نے امام حجت کی طرف سے یہ فرما دیا. میں اس بات کو تھوڑا جلدی سمیٹتے ہوئے, ایسے کئی واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں پر امام حجت سے اس زمانے میں لوگوں نے رابطے کیے, اور اسی انداز سے غیبت کبریٰ کے دور میں بھی لوگوں نے امام عصر والزماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے اپنے رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے جو ڈائریکشنز امام نے بیان فرمائی ہیں, یعنی اپنے زمانے کے امام سے انسان رابطہ کیسے رکھے. جہاں رابطے کی بات آتی ہے تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس کا زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے, ارے مثال کے طور پر آپ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں, اگر 1 دن 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 10 دن 15 دن, چاہے آپ سفر زیارت کے لیے جاتے ہیں, اکیلے جاتے ہیں, ماں باپ دور ہوتے ہیں, تھوڑے دن گزرتے ہیں, تھوڑا وقت گزرتا ہے, ماں باپ کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب یاد آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, تھوڑا انسان برداشت کرتا ہے, لیکن اس کے بعد انسان کے ضبط کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے پھر انسان رونا شروع کرتا ہے کہ مجھے ماں باپ یاد آ رہے ہیں, ان کی محبت تڑپا رہی ہے. ہمیں اپنے زمانے کی حجت سے بلکہ تمام معصومین سے ایسی محبت کرنا واجب ہے اور ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے زمانے کے امام اور تمام معصومین کو ویلیو دیں, اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو کہ ہم اپنی جان سے زیادہ ان کی اہمیت اور ان کی محبت دل میں بسائیں, ورنہ ہمارا ایمان ناقابل قبول ہے, ورنہ ایسا ایمان بیکار ہے. اصحاب آتے تھے جو امام کے قریبی ہوتے تھے, امام کے پاس آ کر کہتے تھے بے ابی انت و امی. اس کا مطلب کیا ہے, یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ عشق اور محبت کا اظہار تھا. آج ہم جب اپنے زمانے کے امام کے چاہنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یقیناً ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کے فراق میں ایسی محبت کا اظہار تو کرنا چاہیے نا کہ اگر ان کی یاد آئے تو آنکھوں سے آنسو تو برس جائیں. امام اہل بیت کی یاد میں, چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جو ہماری یاد میں گریہ کرتا ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے. جو ہمیں یاد کر کے روتا ہے, جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جاتا ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں, بہت بڑا مقام ہے. گریہ کرنا یہ محبت کی علامت ہے, یہ انسان کے لیے اس اٹیچمنٹ کی علامت ہے کہ جس کو ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جہاں پر ہم 23ویں ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں دیکھتے ہیں کہ جہاں شب قدر کے اعمال ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں, یعنی پورے سال کی تقدیرات جہاں پر لکھی جانے والی ہوتی ہیں, وہاں پر ہمیں فرمایا گیا
کہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، یہ دعا پڑھا کرو، بار بار یہ دعا پڑھیں، یعنی اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں، ان کی سلامتی کی دعا پڑھیں، ان کے لیے حفاظت اور ان کے لیے دعا کریں، یہ رابطہ ہمارا برقرار رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جہاں امام کی محبت کو دل میں بسانا ہے، جہاں امام کی محبت کو دل میں جگہ دینا ہے، تو بس اس جگہ دینے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا ہے کہ ہم اپنے اس دور میں، غیبت کے دور میں، کیا فرمایا گیا کہ انتظار الفرج، جو امام کا انتظار کرنا ہے، یہ کیا ہے کہ افضل العبادہ، یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ انتظار یعنی جس امام قائم کی محبت میں اب زندگی گزار رہا ہوں، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے، جن کی وجہ سے ساری کائنات روشن اور منور ہے، بس اس امام زمان کی محبت کے ساتھ ایسی زندگی گزاروں، ایسا اپنا عمل اختیار کروں، ایسے اپنے آپ کو سنواروں کہ میں کہلا سکوں کہ میں زمانے کے امام کا شیعہ اور چاہنے والا ہوں۔ بس جہاں پر ہم مشکلات و پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، جہاں ہم پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ امام نے ہمیں پریشانیوں کا حل نہیں فرمایا، روایات میں موجود ہے، حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، دعائے غریق اسی دور کے لیے فرمائی گئی کہ جب شبہات بڑھ جائیں، جب مشکوک چیزیں بڑھ جائیں، جب فتنے بڑھ جائیں، جب ایسی چیزوں میں اضافہ ہو جائے، اور جب انسان دیکھے کہ نہ کوئی علم کا راستہ نظر آتا ہے جس کے ذریعے سے یہ فتنہ حل ہو، جس کے ذریعے سے یہ شک و شبہ حل ہو، نہ امام ظاہر موجود ہے کہ جن کے پاس جا کر ہم اس مسائل کو حل کر سکیں، تو کیا کریں کہ اس دور میں ایسے مسائل کا حل کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ کیا کریں، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ کس دعا کو پڑھتے رہیں؟ وہ جو دعا عام طور پہ مدارس میں یاد بھی کروائی جاتی ہے اور تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، عام طور پہ بچوں کو یاد بھی ہوتی ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پھیرنے والے، مجھے تیرے دین پر قائم اور دائم فرما۔ پروردگار عالم سے دعا، بس یہ اشارہ اس بات کی جانب بھی ہے کہ یہ الفاظ اسی انداز سے اتنے ہی، جتنا سکھایا اتنا ہی، روایت میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام سے جب روایت یہ آئی اور سامنے والے نے، راوی نے، اس دعا کو ریپیٹ کرنے کے اندر ایک جملے کے لفظ کا اضافہ کیا، یا مقلب القلوب والابصار، کیا یہ جملہ غلط تھا؟ کیا لفظ غلط ہے؟ کہ نہیں، یا مقلب القلوب والابصار لفظ صحیح ہے، لیکن امام نے ڈانٹ دیا کہ نہیں، جتنا لفظ ہم نے سکھایا ہے اتنی ہی دعا پڑھنی ہے اور ویسی ہی دعا پڑھنی ہے۔ بے شک پروردگار یا مقلب القلوب والابصار ہے ضرور، لیکن ہم نے کہا یا مقلب القلوب پڑھو تو پھر یا مقلب القلوب پڑھو، یعنی یہاں امام نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ہمیں امام کی اطاعت ایسے کرنی ہے کہ ایک لفظ بھی چاہے صحیح ہو، لیکن وہ صحیح چیز ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے انجام دیں، ہمیں پابند بنایا گیا کہ ہم اہل بیت کے فرامین، اہل بیت کے ارشادات، اہل بیت کے دین پر ایسے عمل کریں کہ جیسا اہل بیت نے ہم سے چاہا ہے، طلب کیا ہے، مانگا ہے، اور اسی انداز سے ہم اس دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو امام سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ پسزان گرامی، یہ تمام وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں تعارف کی حد تک پیش کیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں دین اہل بیت کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر زمانے کے امام کی محبت کو ہمارے دلوں میں پروان چڑھا کر بہترین عشق اور محبت کی منزلوں تک پہنچا دے، اسی پر ہمیں موت عطا فرما اور اسی کے ساتھ قیامت میں محشور فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، خاص طور پر محترم استاد غلام علی پنجوانی اور تمام ارواح مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد و آل محمد.